السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، وقال عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ سہ روزہ کورس کا آخری دن ہے۔ آج میرا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے نوجوان ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ڈپریشن کس کو کہتے ہیں؟ ذہنی دباؤ۔ انسان کے ذہن کے اوپر ایسا بوجھ پڑتا ہے، ایسا لوڈ پڑتا ہے کہ انسان کوئی اور چیز کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ خواہ مخواہ کا ٹینشن لینا، اپنے دماغ کے اوپر طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ ڈالنا، اور بہت سارے مسائل میں سوچ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جانا، اپنے ذہن پر ذہن کی طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ ڈالنا، اس کو بولتے ہیں ڈپریشن۔ آج کی دنیا میں یہ بیماری بہت عام ہو رہی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری دیوانوں کو نہیں ہے، چالاک لوگوں کو ہے۔ یہ جو بیماری ہے ڈپریشن کی بیماری، ایسا نہیں کہ بھائی یہ آدمی دیوانہ ہے ڈپریشن کا شکار ہوگا، ایسا نہیں۔ وہ انسان بالکل آرام میں ہے، جو ذہنی توازن کھو چکا ہے، اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اچھے خاندان کے لوگ، شریف خاندان کے لوگ، مالدار گھرانے کے لوگ، اچھے تعلقات والے لوگ، اچھے عہدے اور منصب والے لوگ، ایسے لوگوں کے اندر یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ خاص کر کے یہ ڈپریشن کی بیماری نوجوانوں میں عام ہے، جن کی جوانی میں بہت سارے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، امت کو، ملت کو فائدہ ہو سکتا ہے، خود کی آخرت سنوارنے کا موقع ملتا ہے انسان کو جوانی کے اندر، پھر خواہشات پہ کنٹرول کر کے، خواہشات کو روک لگا کر کے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور کچھ دنیا کمانے کا موقع ملتا ہے، سارے لوگوں سے اپنے تعلقات بنانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسی اہم اور قیمتی عمر میں ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے ذہن پر دباؤ ڈال کر کے اپنے آپ کی صلاحیت کو منجمد کر رہے ہیں، صلاحیت کو بالکل ختم کر دے رہے ہیں۔ ڈپریشن کی بیماری آنے کے بعد انسان سوچ کے اس قدر انسان کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ فائدے کی چیز سوچ نہیں سکتا، وہ ترقی کی چیز سوچ نہیں سکتا۔ وہ غیر ضروری چیزوں میں ٹینشن لینے کے بعد جو لوڈ پڑتا ہے دماغ کے اوپر، وہ لوڈ اتنا تباہ کرتا ہے انسان کے دماغ کو کہ فائدوں کی چیزوں کے بارے میں انسان سوچنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ فائدہ اور ترقی کے لیے اگر سوچنا ہے تو ذہن کو آرام ملنا چاہیے، ذہن ہمارا سکون سے رہنا چاہیے، ہمارا ذہن اتنا ہی کام کرے جتنا ہمارے ذہن کو کام کرنے کی طاقت اور قابلیت ہے۔ لیکن انسان حد سے بڑی کی انسان کوئی چیز سوچتا ہے، انسان اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالتا ہے، تو جو اچھے اور بھلے کام اس سے ہو سکتے ہیں وہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ خواہش ہے 100 کام کرنے کی، لیکن ایسا ذہن پر ایسا دباؤ پڑتا ہے، ایسا ڈپریشن انسان کو آ جاتا ہے کہ انسان 10 کام نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے، انسان کا ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں آج کا دور یہ کیمیکل کا دور ہے، یہ کیمیکل کا دور ہے، ہر چیز میں کیمیکل، ہر چیز میں
کیمیکل. ہم جو غذا کھا رہے ہیں یہ غذا صحیح نہ ہونا بھی ایک ڈپریشن کی پہلی نشانی ہے. ہماری غذا صحیح نہیں ہے. خود ہمیں اپنے آپ کی غذا پر کنٹرول نہیں ہے. جو چاہے کھائیں، جب چاہے کھائیں، جتنا چاہے کھائیں. کہ شریعت میں ایسا ہی ہے کیا جو چاہے کھائیں؟ ٹھیک ہے، حلال چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن شریعت میں اصول ضابطہ بتایا گیا کہ آپ کے پیٹ کے 3 حصے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور سانس لینے کے لیے. انسان کی جو بے ترتیبی ہے کھانے پینے میں اور نقصان دہ چیزیں انسان جو کھا رہا ہے، یہ نقصان دہ چیزیں انسان کے ذہنی دباؤ کے لیے ایک ذریعہ ہیں. اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مومن کی صحت بہت امپارٹنٹ ہے. ایک مومن اگر صحت مند رہا تو نیکیاں کر سکتا، ثواب لوٹ سکتا، اسلام کو فائدہ پہنچا سکتا، اس کی طرف سے ایک مسجد کو، ایک مدرسے کو، دینی ادارے کو فائدہ پہنچ سکتا. خود انسان نیکیاں خوب لوٹ سکتا اگر صحت مند رہا تو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 ایسی نعمتیں ہیں، ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی، صحت اور خالی وقت. خالی وقت. اپنی صحت کا بھرپور خیال کرنے والا اس اپنی خواہش کے مطابق غذا کبھی لے نہیں سکتا. اکثر لوگوں کو صحت کا خیال ہی نہیں ہے. اکثر لوگوں نے غذاؤں کو اپنی زبان سے جوڑ دیا ہے، پیٹ سے نہیں جوڑا لوگوں نے. غذا کا تعلق کس سے؟ پیٹ سے ہے نا. تو پیٹ کے لیے کیا چیز فائدے کی ہے وہ چیز کھانا ہے. نہیں، آج فارمولا کیسا بن گیا ہے؟ زبان کے اوپر کیا اچھی دکھتی چیز ہم وہ کھائیں گے. حلق سے اترا تو بس ہے، بس اندر جا کے غذا کچھ بھی نقصان کرے، کچھ بھی ہمارا بگاڑ لے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مستقل نقصان دہ غذائیں کھانے کی وجہ سے انسان کا دماغ کے اوپر ایک ایسا دباؤ پڑتا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں. یہ سسٹم اسلام کا سسٹم نہیں ہے. یہ فارمولا کہاں سے آیا؟ صحت کو بگاڑنے کا فارمولا. یہودی اپنے بچوں کو کھجور کھلاتے ہیں، یہودی اپنے بچوں کو کھجور کھلاتے ہیں. ہم کیا کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ چاکلیٹ کھلاتے ہیں. کیا کھلاتے ہیں ہم لوگ؟ چاکلیٹ کھلاتے ہیں. اور ہم خود یہ طے کر لیے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کوئی بھی فائدے کے کام کو اگر آپ مشکل سمجھیں گے اپنے حساب سے، اور کسی نقصان دہ چیز سے بچنا اپنا مشکل سمجھیں گے، تو وہ چیز کبھی آپ کے لیے آسان نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اپنی صحت کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تندرستی اور صحت کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. اور حدیث ہم بار بار پڑھے ہیں، سنے ہیں. امام حاکم نے روایت کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، مستدرک کے اندر، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیمار پڑنے سے پہلے. اب جو انسان بیمار ہے وہ انسان کیا کام کر سکتا ہے؟ اس کی صلاحیت کیا کام آتی ہے؟ ہاتھ پیر وہ کتنا مارے گا کچھ بھی محنت کرنے کے لیے بیمار انسان؟ اور جس کا ذہن بیمار ہو جائے، جس کا جسم بیمار ہو جائے، یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. ذہن بیمار ہو جائے، انسان دوسروں کے لیے تو دور کی بات، انسان خود کے لیے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ڈپریشن والا انسان خود کو نقصان کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اور یہ ڈپریشن والا انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ذہن کے اندر اپنے دھن میں مگن رہتا، میں جو سوچا وہ صحیح. ایک کیا بولتے اس کو؟ پچی بولتے اس کو. ایک شوق آ گیا، بس ڈپریشن انسان چلا گیا خلاص. وہ جو سوچ رہا وہ صحیح ہے، وہ جو کر رہا وہ صحیح ہے، وہ جو کر رہا وہ چیز فائدے کی چیز ہے، لوگ جو مشورہ دے رہے ہیں وہ غلط ہے،
لوگ جو سمجھا رہے ہیں وہ غلط ہے. انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا سوچ سوچ کر کے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ذہن عطا کیا، جو دماغ عطا کیا ہے، اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس کی ایک صلاحیت ہے، اس کی ایک طاقت، ایک قوت ہے. اس طاقت کے حساب سے اگر آپ اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور اپنے ذہن پر آپ بوجھ ڈالیں گے طاقت کے حساب سے، تو وہ ذہن آپ کے بوجھ کو ڈھوئے گا اور اس کو انجام تک پہنچائے گا. اگر آپ طاقت سے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، طاقت سے بڑھ کے کمانا چاہتے ہیں، طاقت سے بڑھ کے سوچنا چاہتے ہیں، طاقت سے بڑھ کے محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن کو وہ تمام کاموں سے روک دیں گی. جو کام آپ کا ذہن کم کام کر سکتا تھا، وہ کام ہی ختم ہو جائے گا. 100 کے چکر میں آپ 10 کام ہی نہیں کر سکتے. آپ اپنی تندرستی کا خیال کرنا چاہیے. غذاؤں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. غذاؤں کے اوپر جو غذا کھا رہے ہیں، اپنی خواہشات کو ہم چھوڑ دیں، ہم ضروریات کو پکڑیں. یہ کیمیکل کے دور میں کیمیکل سے بچنا ناممکن ہے، لیکن ضرورت کے حد تک، خواہشات کی جہاں تک بات ہے، بچنا ممکن ہے. کہ ہمارا ارادہ ہے نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے آٹا ضروری ہے، چاول ضروری ہے، جواری ضروری ہے. اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. کیمیکل سے لوگ چیزیں پکا رہے ہیں، فصل اگا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ہم کو کھانا ہی پڑتا. یہ ہماری ضرورت ہے. مثال دے رہا ہوں میں. لیکن جو چیزیں خواہشات کی ہیں، جس کے تعلق صرف زبان سے ہے، اور ان چیزوں کو کھانے سے آپ کو ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہم سب پر ضروری ہے. ہم سب پر ضروری ہے. ذہنی جو توازن ہے، جو بگڑتا ہے انسان کا، اس میں غذا کا خاص تعلق ہے. اس میں غذا کا خاص تعلق ہے. اسی لیے علماء کرام نے قرآن کی جو آیت کریمہ ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ وہ چیز کھانے سے، وہ چیز حلال ہے، تو بھی آپ کے لیے وہ چیز کھانا جائز نہیں ہے. کی تندرستی اہم ہے، آپ کی صحت بہت امپارٹنٹ ہے. حلال چیز سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. آپ کو تو خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو ہماری زبان بے لگام ہے. ہماری زبان بے لگام ہے. یہ زبان کی لذتیں، یہ زبان کے مزے، یہ زبان کا ٹیسٹ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کبھی کبھار انسان پیدا ہوا کھانے کے لیے، بس انسان پیدا ہوا ہی ہے کھانے کے لیے. مفید چیزیں، فائدے کی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر استعمال میں ہے ہی نہیں. شیطان دماغ میں ڈال دیا ہے وہ چیز مہنگی ہے، وہ چیز زیادہ ریٹ والی ہے. ہم دماغ میں بٹھا لی بات، کب کھائیں گے ہم. ایک ہمارے استاد ہیں کیرلا کے، ان کا انتقال ہوا، شیخ ریاض موسیٰ ملیباری رحمہ اللہ. ایک بار نصیحت کرے مجھے کہ آپ فلاں فلاں چیز کا بادام کھاؤ، کھجور کھاؤ، اجوا کیا بولتے ہیں، کاجو کھاؤ. میں بولا چیزیں مہنگی ہیں نا مول صاحب، چیزیں مہنگی ہیں. مول صاحب بولے جتنا پیسہ آپ خرچ کریں گے ڈاکٹر کے پاس صحت اور تندرستی کو لے کر کے، اس سے کم خرچ میں چیزیں آ جائیں گی آپ کو. غذاؤں میں چند ایسی بیماریاں ہیں، خواہشات کے اگر پیچھے بھاگیں گے تو بعض بیماریاں موروثی ہیں، یعنی کنٹینیو ہے بیماریاں. ہمیشہ کے لیے انسان انویسٹمنٹ کرتا ہے بیماریوں کے پیچھے کہ آپ ہمیشہ گولیاں کھاتے رہو، انجیکشن لگاتے رہو، ٹیبلٹ کھاتے رہو، دوائی لیتے رہو، یہی کام زندگی بھر. ایسا لگ رہا ہے غذا کم ہو گئی، دوائی زیادہ ہو گئی ہماری. اگر جوانی میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے غذاؤں کے اوپر، تو بڑھاپے میں ہمیں پچھتانا پڑے گا. بڑھاپے میں پچھتانا پڑے گا ہمیں. یہ جوانی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ لذتوں کو پانا ہے، ایک سے ایک ٹیسٹ والی چیز کھانا ہے، اپنی زبان کا اعتبار کرنا ہے، صحت کو پیچھے چھوڑ دینا ہے. دیکھ لیں گے بعد میں، بولتے ہم لوگ دیکھ لیں گے بعد میں، دیکھ لیں گے بولنے والے نصیحت کریں لوگوں کو، ہم لوگ نہیں کرے پرہیز، آپ لوگ پرہیز کرو، ہم فلاں فلاں چیز کا آپ لوگ مت کھاؤ.
جو لوگ دیکھ لیں گے بولے وہ لوگ نصیحت کر رہے ہیں نوجوانوں کو، یہ لوگ کیا بول رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے بول رہے ہیں، پھر تم نصیحت کریں گے بوڑھے ہونے کے بعد، کیا چلتے رہا سلسلہ ہے قیامت تک؟ ہم عمل نہیں کریں گے، بوڑھے ہوں گے، پچھتائیں گے، نصیحت کریں گے، انہوں نصیحت نہیں مانتے، انہوں بھی ایسے ہی کریں گے، تباہ ہو جائیں گے، پھر نصیحت کریں گے بوڑھا ہونے کے بعد. یہ سلسلہ نہیں ہے میرے بھائیوں. ایک مومن کی صحت اور تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی امپورٹنٹ ہے. حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر و افضل من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اس میں دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے صحیح پکے عقیدے والا مومن جس کا عقیدہ مضبوط ہے وہ طاقتور ہے، کمزور عقیدے والے سے بہتر ہے، ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے صحت مند مومن بہتر ہے بیمار مومن سے. صحت بہت امپورٹنٹ ہے. جو انسان اپنی صحت کو برباد کیا وہ بس بیماری میں اپنے آپ کو برا بولے، تو اپنے آپ کو برا کہے، کسی اور کو تانا نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو صحت دیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی جو بندہ قدر کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. اچھا بھائی، تو ہم کو دعا کیوں سکھائی گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والغم. اللہ تو مجھے غم سے بچا، اللہ تو مجھے ٹینشن سے بچا، اللہ تو مجھے پھیلنے والی بیماریوں سے بچا، اللہ مجھے تو تاوان سے بچا. یہ دعائیں کیوں سکھائی گئیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. جو دعائیں صبح شب کی دعائیں ہیں، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے صحت دے، اللہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. اللہ مجھے عافیت دے میرے ذہن کے اندر، میرے بدن کے اندر، میری آنکھوں کے اندر. دعائیں کیوں سکھائی گئی؟ ایک مومن کو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے. غذاؤں کی جہاں تک بات ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ تمام نقصان دہ غذاؤں کو اپنے آپ سے دور رکھے اور یہ سچی پکی نیت کر لے انشاءاللہ اصلی غذاؤں میں آپ کی جو صحت بنے گی اور آپ کو جو سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ، تب آپ دیکھیں گے آگے جانے کے بعد کہ پیچھے آپ کتنے برے تھے. یہ ماحول کہاں سے آیا معلوم؟ یہ ماحول آیا گھر کی غذاؤں پر راضی نہیں ہونا. گھر کی غذاؤں پر راضی نہیں ہونا. جاؤ باہر جاؤ، کھاؤ، بجیاں کھاؤ، وڑے وغیرہ کھاؤ، 4 دن کا تیل ہے، 10 دن کا تیل ہے. کیا ہے یہ؟ زہر جو ہے، زہر ہے یہ کیا زہر ہے؟ یہ زہریلی چیزیں کھانا اور صحت کی آس رکھنا، 1 منٹ کے لیے اپنی زبان کو مزہ پہنچانا، پیٹ کو تکلیف پہنچانا، یہ کیا ہے؟ انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں جب زہریلی چیزیں جاتی ہیں اس کا اثر اس کے دماغ کے اوپر بھی پڑتا ہے. اپنے آپ کو غذاؤں میں کنٹرول رکھیں. دوسری بات، ہمارے نوجوان ڈپریشن کی بیماری میں کیوں مبتلا ہیں؟ دوسری چیز ہے نیند کی کمی. نیند کی کمی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ہم نے رات کو لباس بنایا، ہم نے رات کو سونے کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا. رات سونے کے لیے، دن کمانے کے لیے ہے. ہمارا نوجوان سونا چاہتا ہی نہیں رات میں. ہمارا نوجوان رات میں سونا چاہتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ رات بنایا سونے کے لیے، ہم سونا چاہتے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے، عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے. عشاء سے پہلے سونا منع، عشاء کے بعد جاگنا منع ہے. اللہ ہے کہ عبادت کر رہے ہیں آپ، کوئی ایمرجنسی کام ہے، آپ کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا، کوئی دینی کام ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. ڈپریشن اور خاص کر کے جو نائٹ ڈیوٹی ہے، جو نائٹ شفٹ ہے، آج کل بڑی بڑی کمپنیوں میں جو رات کی جو ڈیوٹیاں ہیں اس کا بھی اس میں بہت بڑا گہرا اثر ہے. رات میں جو نیند آپ پاتے ہیں 1 2 3 4 گھنٹے کے لیے، دن کے 10 گھنٹے وہ نیند پوری نہیں کر سکتے آپ.
رات میں انسان دن بھر جو انسان تھکتا ہے، تھکان انسان کے جسم کے اندر بوجھل ہوتی ہے، جسم کو وزن کر دیتی ہے. رات میں جب سوئیں گے آپ تو تھکان انسان کی کھینچ کے باہر آ جائے گی. اس لیے اچانک اگر آپ جاگ گئے، نیند لگی، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پیر کھینچ رہے، آپ کے درد ہو رہا آپ کو، مطلب کہ وہ تھکان باہر نکلتی ہے. تھکان کو باہر نکالنے کے لیے رات بہترین ذریعہ ہے. وہ ذریعہ نیند نہیں ہے. نیند سے ہو سکتا ہے آپ ساڑھے سے ہو جائیں دن کی نیند سے، لیکن رات کی جو نیند ہے وہ نیند آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. ہم رات میں سونا چاہتے ہی نہیں، ہم رات میں جاگ رہے ہیں. رات میں جاگنے سے بھی ذہن کے اوپر جو لوڈ پڑے گا وہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ گولیاں کھا کر کے، بھائی جو چیز ہے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے اس کو نہیں اپنا رہے آپ، اس کو آپ مخالفت کر کے آپ گولیاں کھانا چاہ رہے ہیں. اسٹریس جو ذہنی دباؤ ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے گولیاں کام نہیں کرتے. یہ گولیاں کیا کرتے ہیں؟ ذہن کو آپ کے نشہ چڑھا دیں، تھوڑا آرام کر دیں آپ، پھر وہی بیماری شروع. رات میں جاگنا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے رات میں جاگنے کی؟ یہی ہے جائز ناجائز، حلال حرام، کوئی تمیز نہیں، کوئی تمیز نہیں. جائز ناجائز، حرام حلال، گناہ نیکی، کوئی تمیز نہیں. اور ہمارے بعض نوجوانوں میں اتنا کلچر عام ہو گیا ہے راتوں میں جاگنے کا، ایسا لگتا ہے کہ رات میں جاگنے والا پہلوان ہے، جبکہ بزدل انسان ہو جو صبح سو رہا ہے. راتوں میں رات بھر جاگنا، نماز سے پہلے سو جانا، پھر زور سے پہلے اٹھ کے ناشتہ کرنا. ہمارے 3 وقت کی غذاؤں میں سب سے اہم غذا ناشتہ ہے، دوپہر کھانا نہیں ہے. وہ سیکنڈ ہو، رات کا تھرڈ لاسٹ ترتیب سے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ناشتہ لیٹ کرنا، دوپہر میں دبا کو مارنا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا کون سوچتے معلوم؟ جو محنت نہیں کرتے، جن کے ہاتھ پر نہیں کھیلتے نہیں، وہ لوگ کیا کرتے؟ ناشتہ لیٹ لے لیتے. جو لوگ مزدوری کرتے، جو لوگ محنت کرتے، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے، پوچھو ان کو. صبح کا ناشتہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ناشتے کا ٹائم ہم لوگ سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ رات میں جاگے. جاگنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کی اپنی آنکھوں کو جگائیں گے اللہ کی بندگی میں تو انشاءاللہ آپ کو بیماری نہیں آئے گی، آپ کو بیماری نہیں آئے گی. حدیث میں آتا ہے عینانی لا تمسهم النار ابدا، 2 قسم کی آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے، جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جاگتی ہے پہرا دیتے ہوئے. رات میں جاگو، اللہ کی بندگی کرو. اسی لیے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا جاگو، تھوڑا عبادت کرو، تھوڑا جاگو، تھوڑا عبادت کرو. جب ابو الدرداء نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کی بیوی نے شکایت کی کہ میرے شوہر کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، رات میں جاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں رات بھر، میں بیوی ہوں ان کی کہ انہیں میری ضرورت ہی نہیں لگ رہی، ایسا معلوم ہو رہا. صحابی آئے، ان کے گھر قیام کیے، رات میں ان کے ساتھ سو گئے. ذرا آنکھ لگتے ہی اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بولے سو جاؤ، تھوڑا آرام کرو، پھر بعد میں اٹھو گے. سلائے، پھر اٹھے تھوڑی دیر کے بعد، پھر سلائے، سو جاؤ، پھر بعد میں اٹھو گے. پھر اٹھے، پھر سلائے. جب آخری پہر کا وقت ہوا، جو تہجد کا وقت ہوا، تو بولے اب نماز پڑھو. ان لبدنک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے پیٹ کا آپ کے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. رات بھر جاگنا عام طور پر پوری بندگی کرنے کے لیے بھی اس سے منع کیا گیا تاکہ بندہ تھوڑا آرام کر لے رات میں، تو دن میں وہ اپنی ساری دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکے اور دن میں وہ آرام سے رہ سکے. وہ ہم رات میں سونا چاہتے ہی نہیں. جب عبادت کے لیے صحابہ کرام نے نیت کی رات بھر جاگنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی مشہور روایت ہے،
3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے انہوں نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی کی کیا کیفیت ہے, کیا حالت ہے گھر میں, عبادت کیسی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں تو لگا کہ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت گزار ہیں. تو ایک صحابی بولے میں کبھی رات بھر نہیں سوؤں گا, میں رات بھر اللہ کی بندگی کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہر دن روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی بالکل نہیں کروں گا. نیت کیا صحابہ کی نیت غلط تھی؟ جو نیت صحابہ کی تھی وہ غلط تھی کیا؟ صحابہ کے رات بھر جاگ کے کیا کوئی ٹائم پاس کرنا چاہتے, نعوذ باللہ, کوئی کہیں گھومنا چاہ رہے تھے رات بھر جاگ کر کے؟ رات بھر جاگوں گا اور اللہ کی بندگی کروں گا میں. اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم, تشریف لائے. معلوم ہوا کہ 3 صحابہ آئے ہیں اور میرے متعلق معلومات کیے, اور ان کا یہ اثر ہے, ان کا یہ تاثر ہے, ان کی یہ نیت ہے کہ یہ ایک صحابی رات بھر آرام کرنا نہیں چاہتے, رات بھر جاگنا چاہتے ہیں اللہ کی بندگی میں. ایک صحابی ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ایک صحابی شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے. اللہ اکبر. جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے. وہ یعنی رات بھر اگر آپ جاگیں گے اللہ کی بندگی کے نام پر تو یہ میرا طریقہ نہیں ہے. رات بھر جاگو تاخراتوں میں, رات بھر جاگو رمضان کے مہینے میں, بندگی کے لیے پڑھو میں. یہ ہمارے نوجوان بندگی جاگ رہے ہیں کیا؟ بندگی, ثواب, نیکی, قرآن, نفل نماز تعلق ہی نہیں ہے. بس دوستوں کے ساتھ ملنا, گھومنا پھرنا, ایک جگہ بیٹھنا, فون استعمال کرنا, ویڈیو دیکھنا, آڈیو سننا, گانے سننا, فلمیں دیکھنا, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. ایسے تمام کام کرنے والا اگر رات میں جاگنا جب بندگی کے لیے صحیح نہیں ہے پوری رات کے طور پر, تو گناہ کے کام میں کوئی بندہ جاگتا ہے تو دماغ خراب نہیں ہوتا, کیا ہوتا پھر؟ آپ صبح اٹھتے ہیں, حدیث میں آتا ہے جو انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ انسان بالکل چاق و چوبند ہو کے صبح کرتا ہے, نشیط ہو کر کے صبح کرتا ہے. اور جو انسان فجر کی نماز چھوڑ کر کے صبح کرتا ہے اصبح خبیث النفس کسلانا, وہ خبیث نفس لے کر کے صبح کرتا ہے, دن کا آغاز کرتا ہے, اور وہ سستی میں دن کا آغاز کرتا ہے. وہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا, اگر آپ کبھی بالکل تھکے ہوئے ہوں, رات میں جاگے, آپ سو گئے, فجر نماز پڑھ لی, آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, آپ کام کر کے آئے ہیں, فجر پڑھ کے آپ دوبارہ سوئے, پھر آپ 9 بجے اٹھے. ایک انسان فجر چھوڑ کے ڈائریکٹ 9 بجے اٹھا تو دونوں کی آنکھوں میں دیکھو فرق معلوم ہوتا آپ کو. ایک انسان کے اندر بالکل غفلت, سستی اور کیا بولتے ہیں اس کو, نحوست, ایسا معلوم ہوتا. کیونکہ راتوں میں جاگنا یہ موجودہ زمانے کا ایک کلچر بن گیا ہے, یہ بیکار باتوں میں جاگنا. اور یہ فون آنے کے بعد ایسی برائیوں کے لیے راستے آسان بنے ہیں راتوں میں جا کر کے گناہ کرنے کے لیے, کہ ہمارا نوجوان جو پہلے زمانے میں گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر کے, وہ انسان اب پوری ہمت کے ساتھ پوری سیفٹی میں گناہ کر رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے. راتوں میں جاگنا, لڑکیوں سے باتیں کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, نعوذ باللہ, جو کہ حرام ہے, یہ سب کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. اگر آپ اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیز کو اپنائے ہوئے ہیں آلریڈی, پھر بھی آپ اس پہ گناہ کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ صحیح ہو, یہ کبھی آپ کے لیے پاسبل اور ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر. گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے, اور گناہ کے پیچھے اتنا سوچنا, ایک اس گناہ کو کرنے کے لیے, اس گناہ کو انجام دینے کے لیے, اس گناہ تک پہنچنے کے لیے انسان اتنا سوچتا ہے کہ دن اور رات کی تمیز کے بغیر انسان بس اسی فراق میں رہتا ہے. انسان یہ کام میں کرنا, بس یہ چیز مجھے ملنا, بس یہ راتوں میں جاگنا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین ایک بندے کے نیکیوں سے ہر دن ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ تعالیٰ کمی کرے گا. اللہ اس کے اعمال کو برباد کرے گا, ایک پہاڑ کے برابر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں, کیا صفات ہیں ان کے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اچھے عمل کرتے ہیں, لیکن
اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو اپناتے ہیں. اکیلے میں گناہ کرتے ہیں. اکیلا پن سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ رات میں ہوتا ہے. آپ کو دن میں کوئی نہ کوئی آپ کو مل سکتا ہے آپ کو، لیکن رات ہوتی ہے. بلکہ بہت سارے لوگ گناہ کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں. اس لیے ہم کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیری رات سے اللہ پناہ چاہتا ہوں میں جب وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے، کیوں رات میں انسان پلان ڈالتا گناہ کرنے کے لیے. ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہوں کا کلچر عام ہوا ہے، اس میں ایک چیز رات میں جاگنا بھی ہے. رات میں جاگنے ہی میں انسان کے لیے نقصان ہے. رات میں جل سونے میں عافیت ہے، آپ کے ذہن کے لیے سکون ہے، آپ کے ذہن کے لیے تندرستی ہے، آپ کے دماغ کے لیے صحت ہے، اور آپ کی صبح کی زندگی کے لیے بہتری ہے. آپ کی دن بھر کی لائف اگر اچھا گزرنا ہے، آرام سے گزرنا ہے، تو آپ رات میں اپنے دماغ کو آرام دینا چاہیے. اگر آپ دماغ کو آرام نہیں دیں گے تو بہت جلد انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور انسان وہ سارے کام نہیں کر پائے گا جو انسان اچھا رہ کر کے کر سکتا تھا. بہت بری عادت ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر رات میں جاگنے کی عادت. یہ رات میں جاگنا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کے برابر ہے. اور انسان اگر رات میں جاگنے کا عادی ہو جائے تو انسان اس موڈ پہ پہنچ جائے گا کہ اس کو رات میں نیند آتی بھی نہیں، سونا چاہے تو. اب اس کا علاج کیا؟ رات میں نیند آتی بھی نہیں، رات میں جاگو دن میں سو جاؤ. کیا کر رہا ہوں مول صاحب؟ میں سونا چاہ رہا ہوں، آنکھیں بند نہیں ہو رہی، آنکھیں بند کر لیا نیند نہیں آ رہی. ایسا ہوتا ہے. اس کا ایک سمپل علاج یہ ہے کہ آپ رات میں جب جاگتے ہیں، صبح سوتے نا آپ، اس صبح نہیں سونا. دن بھر نیند کا مقابلہ کرنا، نیند سے لڑنا. دن بھر سست ہو جاؤ، بالکل کمزور پڑ جاؤ، کام نہ ہوئے آپ سے، کوئی مسئلہ نہیں، نیند سے مقابلہ کرنا. پھر رات میں دیکھو آپ نیند آتی ہے آپ کو دوسرے دن، کیونکہ دن بھر آپ تھکے ہوئے ہیں. تب بھی نیند نہیں ہے تو دوسرے دن پہ کیا کرو آپ؟ رات میں دیر سو کے صبح جلدی اٹھو، نماز پڑھو، اور دن بھر پھر جاگو. اگر انسان ارادہ کیا تو ہی یہ سب باتیں. جس کو دن میں جاگنا ہی نہیں ہے، رات میں جس کو جاگنا ہی ہے، سونا نہیں ہے، جس کا ارادہ ایسا ہی ہے، تو اس کو کیا علاج ہے؟ اس کا علاج نہیں ہے. انسان پہلے اپنی نیت مضبوط کرے. انسان پہلے اپنی نیت مضبوط کرے. تو یہ کیا ہے؟ نیند کی کمی. اب رات میں جب انسان جاگتا تو دن میں انسان صحیح فیصلے لے نہیں سکتا، انسان صحیح مشورے کو نہیں سمجھ سکتا. رات بھر جاگنے والا انسان دن میں صحیح مشورے کو قبول نہیں کر سکتا، صحیح رائے کسی کو دے نہیں سکتا، اپنے حق میں فائدہ مند فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. انسان صحیح بات نہیں کر سکتا دن میں. بالکل انسان کیا بولتے اس کو، کمزور، غافل انسان، سست رہتا دن میں، دن بھر وہی حالت اس کی. کیونکہ رات میں وہ اپنے آپ کو جب آرام دینا تھا ذہن کو، تو ذہن کو رات میں تھکایا. دن بھر ذہن تھکا ہوا تھا، رات میں آرام دینا تھا، رات میں کیا کیا ہو؟ رات میں جگایا ذہن کو. ذہن بھی ایک کوئی چیز ہے جس کو تھکان ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھے ہوں گے جب ذہن تھک جاتا ہے تو آپ کا کام صحیح سے نہیں بنتا. کا کام صحیح سے، آپ جاگ رہے ہیں، ذہن تھک گیا آپ کو، ایک دم ایسا بور ہوتا ہے، ایسی بیزارگی آتی کہ وہ کام آپ آرام سے نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے بڑی بڑی کمپنی والے کیا کرتے ہیں؟ ذہن نہیں تھکنا بول کر ایئر کنڈیشن کرتے، پورا ایئر کنڈیشن، باہر سے ہوا آنا، گرمی آنا، ذہن سے تھک جانا، آوازیں آنا، یہ سب چیزیں نہیں رہنا. بالکل پیسفل ایریا دیتے جاب کرنے والوں کے لیے، کیونکہ کمپنی آگے بڑھتی ہے اس وقت. اپنے آپ کو سکون میں لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سکون عطا کیا ذہن کو، اس سکون کو اگر آپ برباد کریں گے آپ، تو اس کے دین کے لیے آپ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے آپ. اچھا، تیسری وجہ یہ ہے ڈپریشن کی، پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد انسان حد سے بڑھ کے سوچنا. حد سے بڑھ کے سوچنا. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ پریشانی آنے کے بعد پریشانی سے متعلق ٹینشن لینے سے منع کرتے تھے، اس لیے کہ ٹینشن لینا مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹینشن لینا مسئلے کا، فکر کرو آپ، تڑپو اس کے لیے، علاج نکالو، اس کا حل نکالو، ٹینشن لینے کا نہیں. اگر آپ ٹینشن لیں گے
تو ٹینشن کی وجہ سے آپ کی ذہن میں جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت آپ کی مار کھائے گی، جو سوچنے کی جو قوت آپ کے پاس وہ کمزور ہو جائے گی. تو حل آپ کہاں سے نکالیں گے آپ؟ اس لیے کامیاب لوگ کبھی ٹینشن لیتے نہیں، ٹینشن لیتے نہیں. ٹینشن لیں گے تو سوچنے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے گی، تو آپ کے دماغ میں جیسا بھی حل آ سکتا تھا اللہ کی توفیق سے وہ حل آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کا دماغ وہ قابل ہے ہی نہیں. ٹینشن لے کے آپ نے اس کو کمزور کر دیا ہے، آپ نے اس کو کمزور کر دیا ہے. حد سے بڑھ کے سوچنا، سوچنا اس کا حل نہیں ہے، ٹینشن اس کا حل نہیں ہے، حل کرنا اس کا حل ہے. آپ کسی مصیبت میں آ گئے، دیکھو کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے، کس سے جا کر ملاقات کروں میں، کس سے اپنا مسئلہ بیان کروں میں، کون میرا خیر خواہ ہے، کون ایکسپیرینس میان ہے، کون میری رائے کو سمجھ سکتا ہے، کون مجھے اچھا مشورہ دے سکتا ہے، یہ سوچنا ہے. اگر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے ٹینشن لے لے کر، تو آپ آگے نہ حل پیش کر سکتے اور نہ آپ کو پریشانی سے نکلنے کا راستہ مل سکتا. آپ کو بہت سارے نوجوان کمائی کے مسئلے کو لے کر ٹینشن لیتے، شادی قریب آ رہی ہے، بچے کی کمائی نہیں ہے، ٹینشن لینے سے کیا کمی آتی ہے؟ آپ کو پیسے آتے کیا؟ پیسے پڑتے اکاؤنٹ میں ٹینشن لینے سے. جیسے نوجوان کی عمر 18 سال 20 سال ہو گئی، ڈگری ہو گیا، سب پڑھ لی ہے، اب آگے شادی کے ایام آ رہے ہیں، ماں باپ کو ٹینشن، بچوں کو ٹینشن، کیا کما بچہ، بچہ کیا کماتا؟ بچہ وہی کمائے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے لو ان بن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت لادرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت. اگر انسان اپنے رزق سے بھاگنا چاہے گا جیسا کہ وہ موت سے بھاگتا ہے، تو اس کا رزق اس کو فالو کرے گا جیسا اس کو موت فالو کرتی ہے. موت سے بھاگ کر ایک انسان موت سے بچنا ناممکن ہے، ویسے انسان رزق سے بھی نہیں بچ سکتا. اس کے مقدر کا لکھا ہوا کھا کے انسان مرے گا. ٹینشن لینے سے کیا فائدہ ہے؟ مشورہ کرو ساتھ کے لوگوں سے. آپ جس فیلڈ میں آپ کی تعلیم ہے، اس میں جس کو ایکسپیرینس ہے، اس سے ملو آپ کہ میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، مجھے کیا جاب مل سکتی، میں کیا کام کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ ہنر ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ ٹائم ہے، میرا شیڈول کیا ہو سکتا ہے. مشورہ کرو، رائے لو بڑوں کی رائے لو، بڑوں سے مشورہ کرو، یہ حل ہے اس کا. اگر یہ جگہ بیٹھ جائیں گے، کمائی نہیں ہے، انکم نہیں ہے، تو بیٹھے رہ جائیں گے لیکن آپ نہیں کمائیں گے. آپ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ خوب نوازنے والا ہے، اللہ خوب کھلانے والا ہے. اللہ اتنا کھلانے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو ایمان سے جوڑا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کیا ایمان والا ہو تو ہی دنیا میں جیے گا ورنہ انسان مر جائے گا؟ ایسا اللہ کا فارمولا ہے کیا؟ رزق کا معاملہ دونوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے. رزق دونوں کو ملتا، اللہ دونوں کو پالتا، اللہ رب العالمین ہے. ہدایت صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی. تو یہ ڈپریشن میں آنا، اپنے آپ کو دباؤ میں لانا، ذہن کو حد سے بڑھ کے سوچ کر کے اس کو وزن ڈالنا، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا، اس کے اوپر لوڈ زیادہ ڈالنا اور اپنے آپ کو معطل کر دے رہا، یہ ہمارے لیے کبھی صحیح نہیں ہے. یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ ہے ڈپریشن کی عشق و محبت. عشق و محبت، بچے کو بچی سے محبت ہو گئی، بچے کو بچے سے محبت ہو گئی. یہ محبت کا لفظ کیوں بول رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ ہم اسی سے ہم جانتے ہیں چیز کو. محبت نہیں بولتے اس کو، محبت نہیں ہے، وہ بربادی ہے. محبت کا لفظ شریعت میں اچھی چیز کے لیے استعمال ہوا ہے. برائی کو محبت بولتا کیا؟ کھلا کھلا اگر بولنا ہے، ناجائز طریقے سے انسان بدکاری کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ چیز کا نام محبت ہے معاشرے کے اندر. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بیماری، عشق کی بیماری، کینسر سے بھی خطرناک ہے، کینسر سے بھی خطرناک ہے. یہ ایسی بیماری ہے، اس بیماری کی لت لگنے کے بعد انسان دنیا کی ہر مصیبت کو فیس کرنا چاہے گا کہ انسان وہ غلط کام چھوڑنا نہیں چاہے گا. ہمارے معصوم بچیاں 16 سال عمر، 18 سال عمر، ماں باپ نہ کو انہوں میرے کو، اللہ اکبر، کیسی آفت ہے یہ، کیسی مصیبت ہے یہ. انسان کہیں کا نہیں رہتا. انسان اس بیماری پڑنے کے بعد، اس بیماری میں انسان پڑنے کے بعد اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے.
اس کے عقیدے کے لیے خطرہ ہے، اس کے اخلاق تو گئے، اس کے کیریکٹر تو گیا، اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. اپنے اوپر یہ بات طے کر لینا کہ میں فلاں بچی کو حاصل کرنا، بچی یہ طے کر لی کہ میں فلاں بچے کو حاصل کرنا، اس کے لیے میں کیا بھی کروں. معاشرے میں لوگ کیا بولیں گے، ایک تو آخرت میں عذاب ہے، وہ بات کی بات کریں گے ہم، پہلے یہ بات کریں گے. لوگ کیا بولیں گے معاشرے میں، محلے کے لوگ کیا بولیں گے، اپنے ماں باپ کیا سمجھیں گے، میرا بڑا بھائی مجھے کیا سمجھے گا، میری آبا مجھے کیا سمجھے گی، سب ختم. ایک دم بے حیائی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے یہ. بے حیا بولے تو یہ میا والا، بے حیائی کا اتنا اعلیٰ اتنا اونچا درجہ ہے کہ اس کے آگے کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں بے حیائی کے لیے. اللہ اکبر. انسان کے اندر جب شرم نہیں رہتی، حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت فافعل ما شئت، جو دوسری بات کے اندر ہے کہ آپ کے پاس اگر شرم نہیں ہے تو جو چاہے کرو. وہی ہے حالت، یہ شرم نہیں حیا نہیں جو چاہے کرو. اللہ اکبر. ایک نامناسب حرکت ہوتی ہے کسی آدمی سے، اگر اس کو لگے کہ بازو والا ایک اچھا انسان ہے تو انسان شرما جاتا ہے کام کرنے سے، انسان کام کرنے سے شرما جاتا. چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں، بالکل موٹی مثال دے رہا ہوں، بالکل موٹی مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی مسجد کے اندر آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کے جیب میں بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، جیب میں بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، جمع ٹھہر رہی ہے. وہ انسان چاہتا بسکٹ کھاؤں کیا نکال کر بول کے، کہ انسان شرما آتا. مسجد میں کام کرنا کیا بھائی، بازو میں مصلی ہے، بازو میں امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، موزن صاحب ہیں، فلاں ہمارے ساتھی ہیں. حیا ایک جائز چیز بھی انسان نہیں کر سکتا شرما کر. یہ کون سی حرام ہے، یہ کون سی حیا، یہ کون سی شرم ہے کہ ماں باپ کو بچی کراس کرے. جن ماں باپ نے بچی کو لاڑ پیار سے پالا بڑا کیا، پوسا، اس کے دکھ درد میں شریک ہوئے اور اس کے لیے ہر مسائل کو برداشت کیے، ہر مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، اس کی خوشی کو خوشی سمجھے، ایسے ماں باپ کو کراس کرنے والی لڑکی کسی غیر محرم کو پانے کے لیے دماغ صحیح رہتا اس کا، ڈپریشن میں آتی بچی. اگر وہ توبہ بھی کر لی اس چیز سے، کئی سال لگیں گے اس کو ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے، کیونکہ بہت دور چلی گئی اندر، اندر بہت دور چلی گئی. اگر سمجھو آپ وہاں مین ڈور ہے، مین ڈور سے یہ سب ممنوع ایریا ہے، پروہیبٹڈ، ہاں اندر آنا منع ہے. میں اندر آ گیا، بہت دور چلے گا اندر میں، مجھے پچھتاوا ہوا میں غلط کام کیا ہوں، تو مجھے ٹائم لگتا نکلنے یہاں سے، ٹائم لگتا نکلنے یہاں سے. توبہ کرنے کے بعد بھی عشق و محبت کی بیماری میں مبتلا ہونے والے، توبہ کرنے کے بعد بھی ان کو صحیح لائن میں لگنے کے لیے کئی سال لگتے، کیونکہ دماغ میں ایسا تناؤ رہتا، ایسا دباؤ رہتا، ایسا لوڈ رہتا، ایسا ڈپریشن رہتا. اس ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے کئی سال لگتے. ان سالوں کو پورا کرنے کے بعد ہی وہ بچی شادی کسی سے کر سکتی ہے، وہ شادی کسی سے وہ بچے کی ہو سکتی، کیونکہ دماغ میں بیٹھ گئے نہیں وہ بات. اب ماں باپ اچھے دیکھتے نہیں، بھائی بہن برے دیکھتے، لیکن وہ نامحرم وہ غیر محرم اچھا دیکھتا، جو اس کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، جو بدکاری کرنا چاہتا ہے، وہ اچھا دیکھتا. اگر ایسے نازک ماحول میں اگر کسی لڑکی سے اس کے باپ کی اما کی کچھ بحث ہو جائے، کچھ تکرار ہو جائے، تو بچی کو شیطان یہ سمجھاتا تیری عزت گھر میں نہیں ہے، تیری عزت وہاں ہے، اس کے باہر. گھر میں تیری عزت نہیں ہے، دیکھ تیرا باپ چڑھا ہے، غصہ کرا دیکھ ان تک کتنا شبت کرتا، تو محبت کرتا. اللہ اکبر. اپنے ذہن کو توازن میں رکھنا ہے، ذہنی توازن کو برقرار رکھنا ہے، ڈپریشن سے بچانا ہے. ہمارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، شریعت. شریعت نے جب اس کو حرام کہا تو بس وہ چیز حرام ہے، وہ چیز غلط ہے، وہ چیز میں فائدہ بالکل نہیں ہے. شریعت نے کہا کہ چیز جائز ہے، حلال ہے، تو چیز حلال ہے ہمارے لیے، چاہے کوئی بھی اس کا نقصان گرائے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. تو عشق و محبت کی ایک کہانیاں جو ہیں، انسان کے ذہن کچھ نہیں. عشق و محبت کی بیماری انسان کے پاس اگر حکومت ہے تو حکومت کو بھی چیلنج کرتی بیماری ہے. ایک انسان ایک لڑکی کو پانے کے لیے اگر اس کو حکومت چھوڑنا پڑے تبھی انسان اپنی حکومت چھوڑ دے گا. انسان اس کے بعد جو سلطنت ہے، جو حکومت ہے، جو بادشاہ ہے، انسان وہ بھی چھوڑ دے گا انسان اس چیز کے لیے. شیطان ایسا دباؤ ڈالتا ذہن کے اوپر، ایسا دماغ بناتا انسان کا کہ اس انسان کو اپنا ہی کام اچھا لگتا، باقی جو بھی لوگ بولے وہ سب انسان بے خود دکھتے اس کو. کوئی آگے سمجھائے تو بھی کیا پکڑا رہے انہوں، بچی نے پکڑا لی، کتنا بڑا عالم بھی آندے،
کیا یہ پاپ ہم بول لیتے ہیں چلے آتی بعد میں، یوں کیا معلوم جس چیز میں مبتلا ہوں یوں کیا معلوم ان کو. یہ سب چیزوں کا تعلق فون سے ہے، فون سے غلط کانٹیکٹ، غلط تعلقات. اور جو انسان غلط رشتوں سے بات کرتا ہے، غلط رشتوں سے چاٹنگ کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان کی ویڈیو دیکھتا ہے، ان کی آڈیو سنتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے ہمیشہ بزی رہتا ہے، ایسا انسان ہی ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہوگا. اور ایسے انسان کو اپنی فیملی کی خبر نہیں رہتی، دوستوں کا خیال نہیں رہتا، میں کہاں ہوں نہیں سمجھ میں آتا، مسجد میں ہونے معلوم ہوتا، باہروں کا نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ انسان کو ایک پچی لگے بس. اللہ اکبر. اسی لیے حدیث میں قرآن میں کہا گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، تم زنا کے قریب مت جاؤ. علماء کے مفسرین کہتے ہیں زنا مت کرو نہیں کہا گیا، وہ بہت دور کی بات ہو، زنا مت کرو نہیں کہا گیا اس آیت میں، کیا کہا گیا؟ زنا کے قریب مت جاؤ. ایسے سورسز کو نہ اپناؤ، ایسے ذرائع کو نہ اپناؤ جو ذرائع آپ کو زنا تک لے جاتے ہیں. وہی تمام ذرائع انسان کا دماغ بگاڑتے ہیں، انسان کے ذہن میں دباؤ ڈالتے ہیں. آگے انشاءاللہ بیان کروں گا میں. پانچویں چیز ہے ڈپریشن کے لیے، پانچویں وجہ ہے غیر ضروری چیزوں کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرنا. ایک چیز ہے وہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ جانا، چیز مجھے ملنا. اس میں ایک یہ بھی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے، ماں باپ جانتے ہیں، ماں باپ کو آئیڈیا ہے، ان کو ایکسپیرینس ہے کہ میرے بچے کے لیے کون سی بچی مناسب ہے. لیکن یہ آدمی اتنا دماغ والا بن گیا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ ماں باپ غلط ہیں، ان کا ایکسپیرینس غلط ہے، ان کا مشورہ غلط ہے، ان کی رائے غلط ہے، ان کی ہمدردی غلط ہے، میں ہی صحیح ہوں، بس میں اس کو پا کر رہوں گا. لڑکی کو، لڑکی سوچ رہی کہ میرے ماں باپ میرے حق میں اچھا نہیں سوچ رہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں جو سوچوں گی وہی کروں گی، غیر ضروری چیز. حالانکہ حدیث میں آتا ہے جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کے اخلاق سے آپ ساتسفائی ہیں، مطمئن ہیں، جس کے دینداری سے آپ مطمئن ہیں، آپ جانتے کہ وہ رشتہ دیندار کا ہے، اخلاق والے کا ہے، تو آپ اسے رشتہ کرو. آپ جب رشتہ آ رہا ہے کہ ماں باپ نکو بول رہے ہیں تو مطلب کیا؟ اس میں کوئی بھلائی ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں فائدہ ہے اس کے اندر. اگر آپ نیت کر لیں گے اس کو پانا ہی ہے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. آپ اس میں ایک چیز کیا ہے، ایک مثال دیتا ہوں میں. غیر ضروری چیز کیا ہے؟ ایک انسان طے کر لیا اب میں بہت بڑا مالدار بن جانا، بہت بڑا مالدار بن جانا. اگر کسی کے پاس یہ آرزو ہے کہ مالدار بنوں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، تو یہ آرزو صحیح ہے، بلکہ خرچ کرنے والے کو دیکھ کر کے رشک کرنا بھی جائز اسلام میں، یہ تو نیکی کام ہے. بس معاشرے میں دیکھے فلاں آدمی مالدار، فلاں مالدار، فلاں دولت مند، میں سب بننا. اس کے لیے کیا کرنا؟ آپ حلال حرام کو کوئی تمیز نہیں. آپ بس ٹارگٹ سیٹ کر لیے، طے کر لیے کہ مجھے مالدار بننا ہے، جبکہ اس کی زندگی گزرنے کے لیے مالدار بننا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ غریب رہ کر بھی سکون زندگی گزار سکتا ہے، وہ کنگال رہ کر بھی سکون زندگی گزار سکتا ہے، وہ غریب رہ کر بھی اپنے ذہنی توازن کو اچھا برقرار رکھ سکتا ہے. لیکن کیا کر لیا انسان؟ اپنے آپ کو فکس کر لیا کہ مجھے مالدار بننا ہی ہے. کتنے ایسے مالدار ہیں مال کماتے 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 دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، ان کا مائنڈ سیٹ ہٹ گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہوگا ان کا دماغ. کیوں؟ جو چیز غیر ضروری ہے وہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر لوگ سوار کر لیے. کسی بھی غیر ضروری خواہش کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے، ڈپریشن میں جانا لازمی بات ہے. اسی طرح ایک انسان یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے بڑا بننا، مجھے بڑا بننا ہے، میں عہدے کے اوپر آنا، مجھے کوئی عہدہ ملنا، مجھے کوئی منصب ملنا، میں کسی کمیٹی کا بڑا بننا، بس میں طے کر لیا، بس فیصلہ کر لیا. اس کے راستے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، میں اس کے قابل ہوں کیا؟ اگر میں بڑا بنوں گا میں لیڈ کر سکوں گا امت کو، قوم کو، میں کیا وہ چیز سنبھال سکوں گا؟ کیا میں اس لائق ہوں کیا؟ یہ سب کچھ بھی نہیں. اپنے اوپر سوار کر لیے تو ایسے لوگ ڈپریشن میں جانے کے بعد بس اسی چیز کو دیکھتے، آس پاس 10 چیزیں ہیں ان کو نظر نہیں آئیں گی. مجھے ایم ایل اے بننا ہے، بس مجھے بننا ہی ہے، بس بقیہ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مجھے فلاں چیز بننا ہے، مجھے بننا ہی ہے، بس میں لیڈر بن کے ہی رہوں گا. اور لوگ اس میں انکریج کرتے، لوگ
واقعی بندہ نیت کرے چھوڑا نہیں لاسٹ تک، کیا کرنا دیوانہ ہوگا کیا کریں گے. بندہ جس چیز میں لگا ہے ایسی چیز ہے، بندہ پاگل ہوا تھا، بعد میں کیا کریں، علاج کریں گے اس کا، گولیاں کھائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں ہے. جو چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنی ذہنی صحت اور تندرستی کو برباد نہیں کرنا کبھی بھی. اللہ تعالیٰ جو بھی دیا ہے اس میں خوش رہو، اللہ جو آپ کو مقام دیا اس میں خوش رہو، اللہ جو آپ کو نعمت دیا اس میں خوش رہو، آپ اللہ کی بندگی کرو آپ، تو آپ ڈپریشن سے بچیں گے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے. ڈپریشن سے باہر کیسا نکلنا، کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان چلا گیا ڈپریشن کے اندر، کیسا باہر آنا ڈپریشن سے؟ نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے انسان اپنے آپ کو تنہائی سے دور رکھے. اپنے آپ کو گناہوں کے ماحول سے بچانے کے لیے تنہائی میں آنا ثواب کا کام ہے، یہ الگ مسئلہ. ہر جگہ گناہوں کا ماحول ہے، بدکاریوں کا ماحول ہے، خطاؤں کا ماحول ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا ماحول ہے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اکیلے میں رکھ رہے تو یہ اچھی بات ہے، اس سے ڈپریشن نہیں آتا، اس سے ذہن کو سکون ملتا، اس سے دل کو راحت ملتی. یہاں جو بات ہے، ایک انسان جو ڈپریشن میں چلا گیا ہے، کہ ڈپریشن میں جو انسان مبتلا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو تنہائی سے بچائے. انسان کیا کرتا ہے تنہائی کے اندر، کیا کرتا ہے انسان سوچتے رہتا بس تنہائی کے اندر. اپنے دوستوں سے ملاقات کرے، دوستوں کے ساتھ باہر جائے، دوستوں کے ساتھ میں اٹھک بیٹھک کرے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو، کچھ ہنسی مذاق کرے، کچھ دل لگی کی بات کرے، کچھ ان سے مشورے کرے، اپنے آپ کو تنہائی میں نہ رکھے. اگر بیماری اور مضبوط ہو گئی ڈپریشن کی، انسان محفل میں رہ کر بھی اکیلا ہو جاتا ہے. یہ اور خطرناک بیماری ہے ڈپریشن کی بیماری. سب لوگ کچھ بات کرتے ہیں، اس کو کوئی خیال نہیں کیا بات کر رہے ہیں بول کے، بس ذہن بس سوچتے رہنا بس. وہ کسی مال کو پانے کے لیے ہو، کسی لڑکی کو پانے کے لیے ہو، کوئی عہدہ پانے کے لیے ہو، یا کوئی اور اس کا مقصد ہو. اپنے آپ کو انسان تنہائی سے بچائے رکھے. تنہائی میں جائیں گے ڈپریشن سے باہر نہیں نکلیں گے آپ. اپنے آپ کو تنہائی سے بچانا ہے. نمبر دو، دوسری بات یہ ہے اذکار کا خاص اہتمام کریں. ذکر و اذکار، چھوٹی موٹی دعائیں، لمبی دعائیں نہیں. سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اذکار کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے شیطان کی جو طاقت چلتی ہے انسان کے اوپر، وہ کب چلتی ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور رہے. جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اذا ذکر اللہ خنسا، جب اللہ کو یاد کیا شیطان وہاں سے ہٹ جائے گا. شیطان کا اس میں دخل ہے، انسان کے ذہن کے اوپر ایسے ایسے مقاصد ڈالنا اس کے ذہن میں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں. بس انسان دیوانہ ہو جائے، انسان ذہنی توازن کھو جائے، انسان پاگل بن جائے. تو اپنے آپ کو تنہائی سے بچانا. دوسری بات کیا؟ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا. جو انسان ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ اس پر رحم کرے گا. کیونکہ ذکر و اذکار جو ہے یہ دل کی غذا ہے، یہ دل کی غذا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے کی طرح ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی طرح ہے، اس کی مثال مردے کی طرح ہے. تو اپنے دل کو زندہ رکھیں. تیسری بات، تیسرا اس کا علاج یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کی تلاوت کریں. جب تلاوت کریں گے آپ تو آپ جس سوچ میں مگن ہیں اسے باہر آئیں گے. آپ جس سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں اسے باہر نکلیں گے. آپ دیکھیں گے جو بھی انسان اپنی فائدے کی چیزوں سے محروم ہوتا ہے، فائدے کی چیزوں سے دور ہوتا ہے، وہی انسان بیماری کا شکار ہوتا. جب آپ کے پاس مقاصد ہیں، جب آپ کا مقصد طے ہے، آپ کا گول طے ہے، آپ کے پاس کام ہے، آپ بیکار نہیں ہیں، تو ڈپریشن کہیں کو آتا ہے؟ ڈپریشن نہیں آتا. آپ بیکار ہو جائیں گے ڈپریشن آ جائے گا، تنہا ہو جائیں گے ڈپریشن آئے گا، اللہ سے دور ہوں گے ڈپریشن آئے گا، تلاوت سے دور ہو جائیں گے ڈپریشن آئے گا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے سبحان اللہ
انسان کے جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہے قرآن کے اندر. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن نے کہا، سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، اے لوگو تمہارے پاس قرآن آیا ہے، یہ نصیحت ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اگر آپ غیر ضروری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھیں گے آپ تو غیر ضروری چیزیں اور آپ کے ذہن میں یہ بوجھ والی باتیں باہر نکل جائیں گی، آپ کی توجہ پوری قرآن کے اوپر آ جائے گی. اس میں یہ بھی شامل ہے دین محفل میں شریک ہونا، دروس میں شریک ہونا، علماء سے ملاقات کرنا، علم حاصل کرنا، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. تیسری بات. چوتھی بات ہے آخرت کی نعمتوں کا احساس کریں، اخروی نعمتوں کا. ایک بندے کو مومن ہونے کی بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے کیا کیا ملنے والا آخرت میں. اب انسان کو یہاں جو نہیں ملا انسان پچھتاتا نہیں اس کے بارے میں. انسان جو گیا ڈپریشن میں گیا، انسان گیا ہے ایک مقصد کو پانے کے لیے انسان گیا ہے. انسان ایک چیز پانا چاہتا ہے نا. جب وہ احساس کرے گا کہ آخرت میں مومنوں کے لیے کیا کیا ملنے والا ہے، اللہ کی رضامندی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم سے چھٹکارا ہے، ہمیشہ کے لیے جنت ہے ایک مومن کے لیے. اگر آپ یہ سوچیں گے تو جس چیز سے آپ محروم ہوئے وہ چیز آپ کو کمزور نظر آئے گی، وہ چیز آپ کو کمزور نظر آئے گی. اگر آپ آخرت کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو آپ دنیا میں جو چیز آپ سے چھوٹ گئی اس کو اب اتنا بڑا معاملہ بنا لیں گے کہ آپ کے ذہن پر وہ لوڈ پڑے گا، وہ وزن پڑے گا، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. آپ اسی لیے آخرت کی فکر کرنے والے کبھی ڈپریشن میں جاتے نہیں، وہ لوگ کبھی ذہنی دباؤ میں جاتے نہیں. وہ لوگ ان کا ذہن چالاک رہتا، ان کا ذہن چالاک رہتا. حدیث میں کیا کہا گیا؟ اتقوا فراست المومن، مومن کی چالاکی سے بچو. ایسا مت سمجھو کہ مومن بھولا بالا ہے، دیوانہ سمجھو، نہیں، ہرگز نہیں. ایک مومن کبھی دیوانہ ہوتا ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کرتا ہوگا، آپ کی بات سن کے آپ کو برداشت کرتا ہوگا، آپ کچھ بول دیے بات اس کو وہ لائٹ لے لیا ہوگا، اس کو آپ دیوانہ مت سمجھو. مومن دیوانہ ہوتا ہی نہیں ہے، مومن چالاک ہوتا ہے. آخرت کی فکر کرنے والا بندہ دنیاوی چیزوں کو لائٹ لے لے گا. اگر دنیا میں ان سے کوئی چیز فوت ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کرام مکہ سے مدینے کو آئے ہجرت کر کے، کیا کیا چھوٹ گیا ان سے؟ ان کا مال چھوٹ گیا، ان کے گھر والے چھوٹ گئے، ان کی پراپرٹی چھوٹ گئی، ان کا محلہ خاندان قبیلہ چھوٹ گیا، سب چھوڑ دیے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی، صحابہ کے ذہن میں، اللہ تبارک و تعالی جو جنت دے گا ایک مومن کو، اس جنت جیسی عظیم نعمت کے مقابلے میں جو چیزیں مجھ سے محروم ہو گئی، جو چیزوں سے میں محروم ہو گیا ہوں، چیزوں کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. ٹینشن میں آئے نہیں گئی. فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے جو جادوگر آئے تھے، ایمان لا لیے. کیا کہا فرعون نے؟ اگر آپ دوبارہ پلٹ کر کافر نہیں بنیں گے تو میں آپ کا سیدھا ہاتھ بایاں پیر کاٹ دوں گا، یا اس کا الٹا. فوراً سوچے کیا ٹینشن میں آ کو، ڈپریشن میں آ کو دیوانہ ہو گئے کیا؟ نہیں، ان کو یقین تھا ہم جو ایمان لائی اس ایمان کے بدلے ہم کو کیا ملنے والی ہے آخرت میں؟ جنت ملنے والی ہے. تو جنت کا ایسا یقین تھا ان کو کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ کے انہوں نے جواب دیا فرعون کو، فَاقْضِ مَا أَنْتَ خَاص، تو کیا کرتا کر لے. اللہ اکبر، کیا کرتا کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی ہمارا بگاڑے گا دنیا میں بگاڑے گا نا، آخرت میں تو نہیں. تو آخرت کی نعمتوں کا احساس کرنے والا بندہ انشاءاللہ بہت جلد ڈپریشن سے باہر آ جائے گا. اپنے آپ کو سوچے کہ جو چیز مجھ سے فوت ہوئی، جو چیز مجھ سے چھوٹ گئی، وہ جنت سے بڑی ہے کیا؟ جنت سے بڑی ہے کیا چیز؟ بس انسان مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پانچواں مسئلہ ہے، پانچواں علاج ہے اس کا ڈپریشن کا، توحید کا علم حاصل کرنا. توحید کا علم حاصل کرنا. اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان جس قدر جانے گا، پہچانے گا، معلومات حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا، اس حد تک انسان کا دماغ ڈپریشن سے دور رہے گا. کیونکہ توحید کی معلومات سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، لوڈ پڑتا نہیں دماغ کے اوپر، دماغ کھلتا ہے انسان کا.
دماغ کو طاقت ملتی توحید کے علم سے، انسان دماغ کشادہ ہوتا. اور انسان توحید کو جاننے کے بعد انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے شرک سے بچایا ہے تو میرے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اب اتنی بڑی نعمت کو انسان پانے کے بعد انسان یہاں وہاں انسان جھانکتا کیا؟ انسان کہیں بھی جھانکتا نہیں. جو بھی چیزیں ہیں سب سری اسٹپ کی چیزیں ہیں. بس میرے لیے توحید میری روح ہے، توحید میری دولت ہے، توحید میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے، توحید میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے میرے اوپر. توحید کا علم سیکھنے والے ذہنی دباؤ میں کبھی نہیں آتے. آپ دیکھے ہوں گے جس قدر بندہ نیک ہوتا ہے، جس قدر بندہ عبادت گزار ہوتا ہے، اسی قدر بندہ ڈپریشن سے دور ہوتا ہے. سروے کرو، آپ معلومات کرو ڈپریشن میں کون ہے. سروے کرو آپ، سب دنیا دار ہیں. سب کون ہیں؟ دنیا دار ہیں. میکسیمم 99% کون لوگ ہیں جو ذہنی دباؤ میں آ گئے، ذہن پہ وزن ڈال لیے اور ڈپریشن میں چلے گئے. وہ لوگ کون ہیں؟ سب دنیا دار ہیں. دنیا کمانا، دنیا جمانا، مال کمانا، مال جمانا، پراپرٹی خریدنا، عورت کو پانا، لڑکے کو پانا، عہدے کو پانا، منصب کو پانا، بہت بڑا بلڈنگ جمع کرنا، اٹھانا، اور ایک بنگلہ خریدنا، اپنے کار خریدنا، اور معاشرے کے اندر مالداروں کو دیکھ کر کے ان کے اوپر ان کا مقابلہ کرنا اور ان کی برابری کے لیے کوشش کرنا. یہ سب کام کرنے والے ہی ڈپریشن میں ہیں. اور پڑھنے والے بچے فلاں نوکری کو پانا چاہیے، جاب ملنا چاہیے، گیا ڈپریشن میں، ختم. اب جاب کیوں نہیں ملی، انٹرویو میں فیل کیوں ہوا، وہ کیا وجہ تھی، سوچ کو آگے کچھ بھی کام نہیں کر سکنا. توحید جاننے والا بندہ، توحید کو ماننے والا بندہ، اللہ کو ماننے والا بندہ، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت کھیچ ہے، ہر نعمت حقیر ہے، ہر نعمت کمزور ہے. ہر نعمت کو جو انسان کمزور سمجھتا، وہ اگر وہ نعمت سے محروم ہو گیا تو انسان زیادہ پکڑا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی ہے قرآن کے اندر، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کافروں کو عطا کیا ہے، ایک کافروں کو عطا کی ہوئی چیزوں کو آپ لالچ کی نگاہوں سے نہ دیکھو. ارے ہمیں ایسا ملنا تھا، ایسا مت دیکھو آپ کافروں کو. زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا زندگی کی زینت ہے، یہ دنیا زندگی کی زینت ہے. آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، آپ کے لیے آخرت. لنفتنہم فی، ہم ان کو آزما رہے ہیں ان چیزیں دے کر کے، ہم ان کو آزما رہے ہیں ان چیزوں میں. کوئی انسان جاب کو لے کر کے انسان سوچ کے پاگل ہو گیا، کوئی انسان بڑا مالدار بننے کے پیچھے پاگل بن گیا، کوئی انسان کسی لڑکی کو بنانے کے لیے پاگل بن گیا. آخری اس کا علاج کیا ہے؟ سوسائڈ کر لینا، بس. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بزدلی ہے. یہ جس چیز کو پانا ضروری نہیں تھا اس کے پیچھے پڑے آپ، یہ غلطی کرے. علاج کیا تھا؟ ریٹرن آنا تھا، کہاں چلے گئے؟ اور آگے چلے گئے. ڈپریشن میں آنے کے بعد انسان کو لگتا کہ یہ میرے پرابلم کا سولوشن صرف اور صرف خودکشی کرنا ہے. جتنے سارے خودکشی کرنے والے لوگ دنیا کے اندر ہیں، سب کا تعلق بے دینیت سے ہے. سب لوگ دیندار نہیں ہیں. کبھی سنے آپ ایک بچہ پڑھ رہا مدرسے میں، فیل ہو گیا، خودکشی کر لیا؟ سنے کبھی؟ ایک بچہ حافظ بننا چاہ رہا، حافظ نہیں بنا، خودکشی کر لیا؟ سنے؟ اللہ اکبر. نہیں، کیونکہ اس کا دین اس کو روکتا ہے، ڈپریشن میں جانے سے روکتا ہے اس کو. اس کے ذہن کو دین یہ سمجھاتا ہے جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد دین نہیں ہے. بچہ 10 میں فیل ہو گیا، خودکشی کر لیا، نعوذ باللہ. ایسے نہیں واقعات؟ بچہ انٹر فیل ہوا، خودکشی کر لیا. بچہ لو کر کے بچی سے لڑوں فیل ہو گیا، گھر کے لوگ نہیں مانے، خودکشی کر لیا. بعض جگہ دونوں خودکشی کرتے ہیں، بچہ اور بچی، سمجھتے ہیں کامیابی ہے. اللہ اکبر. آخری علاج ڈپریشن کا، آخری علاج یہ ہے، جو بھی انسان اس میں مبتلا ہے اس کا حل صرف شریعت میں تلاش کرے، صرف شریعت میں تلاش کرے. اگر آپ ڈپریشن کا علاج کر رہے ہیں، آپ دوائیں کھا رہے ہیں، آپ پارکوں کو جا رہے ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، آپ شریعت کو پیچھے چھوڑ دیے تو یہ بیماری سے آپ باہر نہیں نکلیں گے. آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رقیہ کرانا، دعا پڑھنا. خود پڑھنا زیادہ افضل ہے، دوسروں سے پڑھو تو مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. دعا پڑھانا، اللہ سے خوب دعا کرنا،
اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے خوب مانگنا، اور شریعت کیا بتاتی ہے اس کو عمل کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اور اس کی پابندی کرنا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا۔ جو انسان راضی ہو جائے گا اللہ کی تقدیر کے اوپر، وہ انسان سیف ہے۔ تقدیر سے ناراض ہو گئے آپ، راضی نہ ہوئے، تو مسائل شروع ہوتے، مجھے چیز کیوں نہیں ملی، ملنا ہی تھا۔ نہیں، دنیا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ چیز پانا تو پانا، بس نہیں، پانے کی کوشش کرنا، اگر چیز جائز ہے تو، نہ ملے تو تقدیر سمجھنا اس کو۔ دنیا ہم کیا سکھائی؟ ہم کو چیز پانا ہی ہے، کامیابی ہے، وہ ہمارا گول ہے، بولتے کیا کا گول ہے؟ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کا گول ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، مشورے لو، پڑھو، آگے بڑھو، سب کرو، پھر بھی آپ کو نہیں ملا۔ عمر بن خطاب کو بہت بڑی خواہش تھی جنگ میں شہید ہونا۔ جنگ میں خواہش تو پوری ہوئی، شہید ہوئے، لیکن جنگ میں شہید ہوئے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ خواہش کے اوپر دنیا ڈیپینڈ نہیں ہے بھائی۔ خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، اپنی ذہنی توازن کھوئیں گے، اپنے آپ کو پاگل بنائیں گے، اور پورے خاندان کے لیے ایک آزمائش بنیں گے۔ ماں کے لیے آزمائش، باپ کے لیے آزمائش، سب کے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ڈپریشن جیسے بیماری سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو اچھا سوچنے والا بنائے۔ اللہ ہم کو اچھی بات سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے جو بھی اعمال کی تو اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔